بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی فی کتاب وقال اللہ تعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من اطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا یا رسول اللہ قال فإنی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كموقع القطر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کیا منظر کشی کی ہے، کہ قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہم نے سنی تھی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بھاری بھرکم ہونے کو، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کو کہ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، سورہ حج کی اس آیت میں بیان کیا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو جنم دے دے گی، اپنے حمل کو گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن اس خطرناک منظر میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اپنی رحمت کا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پچھلے ہفتے اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، لیکن آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے آنے کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سلسلے میں کیا میسج اور پیغام دیا، اسی طریقے سے قیامت کی کیا علامتیں اور نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ بزرگوں، ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں، کیونکہ یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اور میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا، اس سے پہلے بھی، اور بارہا ہم علماء سے یہ بات سنتے ہوں گے اور خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ اگر کوئی انسان عمل کرتا ہوگا اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا بدلہ عطا نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو نیکیاں ملے گی، جو بدلہ ملے گا، وہ پورے کا پورا بدلہ ڈیپینڈڈ ہوتا ہے بزرگوں ہمارے عقائد پر، ہمارے نظریات پر، ہماری سوچ پر، ہمارے افکار پر، کہ ایک مسلمان کی کیا سوچ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی، ایمان والے کی کیا قرآن کریم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے سنن کے بارے میں کیا سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ قیامت کس کو کہتے ہیں، قیامت کے کیا معنی ہیں، ہم اولاً اس بات کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں پر ہم بات کریں گے۔
اصحاب اللغات نے، جو ڈکشنریاں لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت قوم سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں موت کے بعد میں اٹھنا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے لسان العرب میں، جو بڑی مشہور کتاب ہے، جلد 11 صفحہ 362 پر قیامت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یوم یبعث یقوم فیہ الخلق بین یدی الحی القیوم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں ساری مخلوق اپنے زندہ و جاوید رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اس کے بعد میں انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ بزرگوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور گزرے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے محقق ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں۔ قیامت کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے اس کو سمجھاتے ہوئے بڑی شاندار بات لکھتے ہیں، عقلی دلیل وہ لکھتے ہیں گویا، یعنی اگر ہم اپنی عقل سے بھی غور کریں تو عقل بھی اس بات کو کہتی ہے اور مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ ہاں قیامت کا آنا یقینی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا اور حساب و کتاب کا ہونا اور نیک اور برے کی جزا اور سزا، یہ سب کی سب چیزیں عقل کے اکارڈنگ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور وجہ اس کی وہ لکھتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص، ہر انسان اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس بات کا دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا کے اندر جو عام طور پر فساق ہیں، فجار ہیں، بدکار ہیں، ظالم ہیں، چور اور ڈاکو ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر وہ نفع میں رہتے ہیں۔ وہ آگے اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ ایک چور اور ڈاکو ایک رات میں بہت سی مرتبہ اتنی دولت کما لیتا ہے کہ شریف آدمی پوری زندگی اتنی دولت کما نہیں سکتا۔ کہیں اس نے ڈاکہ ڈالا، بہت اعلیٰ درجے کی محنت کر کے اسے بہت اعلیٰ درجے کی فائدے والی چیزیں وہاں سے مل گئی، اس نے ان کو بیچا، کروڑ پتی راتوں رات بن گیا۔ اور شریف آدمی، بھلا آدمی جو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، میں چوری کروں گا تو میری آخرت خراب ہو جائے گی، میں جائز طریقے سے کمائی کروں گا، وہ چوری کو اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس چور کو، اس ڈاکو کو نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نہ آخرت کا ڈر، وہ تو سمجھتا ہے کہ بس دنیا ہماری ہری ہو جانی چاہیے۔ وہ آگے خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں کہ دنیا کے زمانے میں جو بدکار ہیں، بدماش ہیں، وہ عام طور پر کامیاب دکھلائی دیتے ہیں، اور نیک اور شریف آدمی عام طور پر بہت سی مرتبہ ناکام دکھلائی دیتے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کے اگلی دنیا میں بھی کوئی وقت مرنے کے بعد میں ایسا نہ آئے جس میں نیک آدمی کو اس کی نیکی کا اچھا بدلہ ملے اور برے آدمی کو اس کے برے کرتوت کی سزا ملے، تو وہ لکھتے ہیں کہ پھر یہ بتلائیے کہ برائی کو برا کہنا اور گناہ کو گناہ کہنے کا کیا مطلب رہ جائے گا۔ اگر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نیک آدمی کو نیکی کا بدلہ نہ دے، اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایک گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا نہ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انصاف کرنے والے ہونے کا کیا مطلب رہ جائے گا۔ وہ ان تمام باتوں سے خلاصہ کر کے لکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عقل بھی ہماری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے جنت کا، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ میں فیصلہ فرمائیں گے جہنم کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور یہ یقین ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم ایک دن مریں گے، قیامت آئے گی۔ اور بزرگوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اس لیے ہے
کہ اگر کوئی ایمان کا کلمہ پڑھنے والا، اگر کوئی قرآن کو پڑھنے والا، اللہ کو اپنا رب ماننے والا، نمازیں پڑھنے والا اس شک اور شبہ میں زندگی گزارتا ہے کہ یار پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی یا نہیں، اس کو اگر قیامت کے آنے کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ ہے تو بزرگوں وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا آدمی انکار کر دے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ مانتے ہیں اس بات کو آپ یا نہیں مانتے؟ اور قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سچ اور برحق ہونے کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا۔ اب اگر کوئی انسان قیامت کے آنے کے سلسلے میں شک اور شبہ میں زندگی گزارتا ہے تو گویا اس نے قرآن کریم کی ان آیتوں کا انکار کر دیا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے برحق ہونے کی بات کہتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی اس دھرتی پر رہنے والا انسان قیامت کے آنے کے سلسلے میں شک اور شبہ کی زندگی گزارتا ہے تو وہ آدمی بزرگ و ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی میں چند آیتیں پڑھ کر آپ کو یہ بتلاؤں کہ قرآن قیامت کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم جب پڑھیں گے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، کہ اے محمد یہ لوگ آپ کے پاس میں آ کر کے معلوم کرتے ہیں کہ یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی۔ ان لوگوں کو شک تھا، وہ قیامت کو نہیں تسلیم کرتے تھے، وہ انکار کر دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کے پاس بار بار آ کر کے کہا کرتے تھے اے محمد یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ یہ ہمارے نبی سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا قل، اے محمد آپ کہہ دو، ان پوچھنے والے کو بتلا دو انما علمها عند ربی فی کتاب، کہ قیامت کب آئے گی اس کے آنے کا علم اور اس کی جانکاری میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے۔ یعنی میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت آئے گی اس کا اعلان ہمارے رب نے قرآن کریم میں کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، کہ یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے محمد آپ یہ کہہ دو کہ شاید قیامت قریب آنے ہی والی ہے۔ کہیں اللہ نے اپنے نبی سے اس سوال کا جواب کچھ دلوایا اور کہیں اس کا جواب دوسرے طریقے سے دلوایا۔ پہلی جگہ تو یہ کہا اے محمد یہ بتلا دو ان کو کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے، اور دوسری جگہ یہ کہا اے محمد ان پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ قیامت آئے گی اور شاید کہ قیامت بہت جلد آئے گی۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے بزرگوں تو 27ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ قمر، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے نزدیک ہونے کی بات کرتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کب نازل ہونا شروع ہوا تھا، 1500 سال سے زیادہ کا زمانہ ہوا۔ اس زمانے میں قرآن کریم نے قیامت کے آنے کو نزدیک بتلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ قیامت قریب آ گئی۔ آپ اب اندازہ لگائیے کہ قیامت کتنی نزدیک ہوگی، اور اللہ کے نبی نے جو قیامت کے نزدیک آنے کی، قریب آنے کی علامتیں اور نشانیاں بتلائی تھی، اکثر علامتیں اور نشانیاں ان میں سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ میں ابھی ان کا تذکرہ کروں گا۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم، قیامت کی جانکاری کہ قیامت کب آئے گی، عندہ علم الساعہ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی
اس بات کو نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ ان تمام آیتوں میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے 3 آیتیں، اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اس کے آنے کے بارے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، تو گویا اس نے ان آیتوں کا انکار کر دیا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا آدمی ایمان میں باقی نہیں رہتا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اوپر ہیں آواز سن رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی سوچ یہ بنائیں، وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ بنائیں کہ ہاں قیامت آئے گی، اس کے آنے کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، یہ ہماری ایک اسلامی سوچ ہے۔ اگر ہم پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہیں، صدقہ اور خیرات کرتے رہے، اور قیامت کے آنے کے سلسلے میں ہم شک اور شبہ کی زندگی گزارتے رہے، تو ان آیتوں کا انکار کرنے کی بنیاد پر ہم ایمان والے نہیں رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، اعمال سے زیادہ ہمارے اکابر اور بزرگ عقیدے پر زور دیتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی سوچ ہے وہ درست ہونی چاہیے، اور ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کسی انسان کی اسلامی سوچ ہی اچھی نہیں ہوئی، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوا، وہ زندگی میں کتنے ہی اعمال کر لے بزرگوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کا بدلہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی یہ سوچ بنائیں کہ ہاں قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور قیامت کا جو آنا ہے بزرگوں، یہ تو ہمارا اسلام مذہب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی بتلاتے ہیں، ورنہ اسلام کے علاوہ جو اور مذاہب ہیں، جیسے اسلام سے پہلا جو مذہب ہے وہ کرسچن مذہب ہے، مسیحیت کا مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، اس مذہب میں بھی یہ عقیدہ تھا اور آج بھی ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہاں قیامت آئے گی۔ اور ان سے پہلے جو لوگ ہیں یعنی یہودی حضرات، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک مذہبی کتاب ہے میکا نام سے، اس کتاب میں چیپٹر نمبر 4 میں پیج نمبر 1 اور 2 پر یہ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم ہوگا۔ یہ ان کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ بہت سی امتوں کے درمیان میں عدالت کرے گا، انصاف کرے گا، اور دور کی زور آور قوموں کو وہ ڈانٹے گا۔ یہ ان کی مذہبی کتاب میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہاں قیامت آئے گی اور آخری وقت میں ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرسچنوں کی مذہبی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں انجیل متی کے نام سے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں یہ الفاظ ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ کرسچن جس نبی کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، جس نبی کو وہ اپنا گائیڈر مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان کے شاگردوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا اور یہ معلوم کیا کہ آپ کے آنے اور دنیا کے اینڈ اور آخر ہونے کی کیا نشانیاں ہیں، آخر میں کیا ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو قیامت کا، آخرت کا عقیدہ بتلایا تھا، جو آج میں آپ سے بتلا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ خبردار کوئی تم لوگوں کو گمراہ نہ کر دے۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ خبردار تم لوگوں کو کوئی گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہت سے لوگ میرے نام سے دنیا میں آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس ٹاپک پر مجھے بات نہیں کرنی، بہت سارے لوگوں نے پچھلے سالوں میں یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسیح موعود ہیں۔ مسیح موعود کا مطلب ہماری مذہبی کتاب اور ہماری
جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس عقیدے کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن زندہ ہونے کی حالت میں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا، لیکن بل رفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے۔ اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اگرچہ وہ نبی تھے لیکن ہمارے نبی کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد میں جا کر کے کچھ وقت گزرے گا، پھر قیامت آئے گی۔ تو میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ پچھلے سالوں میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسیح موعود ہیں، یعنی ہم وہ ہیں جو قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے اس زمانے میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ خبردار تمہیں کوئی گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہت سے لوگ میرے نام سے اس دنیا میں آئیں گے۔ وہی ہوا۔ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو تم میں سے وہ گمراہ کریں گے۔ آخر میں حضرت نے کہا تھا کہ تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار تم گھبرانا مت، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت میں اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں آپ نے بتلائی تھی، آج بتلائیے کہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی نہیں کرتی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بات کروں گا تو اصل چیز میں نہیں بتلا پاؤں گا۔ یعنی ایک ملک دوسرے ملک سے لڑائی کرنے کے لیے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر چڑھائی کرنے کے لیے کہاں تک نکل گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا پچھلے ہفتے کی نیوز ہے کہ قطر سے جو سعودی عرب کی لڑائی تھی، دونوں اسلامی ملک ہیں، جانتے ہیں آپ سب، دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق عدالت قائم کرتے ہیں۔ لڑائیاں ہوئی اور 3.5 سال کے بعد میں ان کی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پروازیں کھلی، فلائٹس بند ہو گئی تھی، وہ کھولی گئی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے آنے کے سلسلے میں اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ ایک دن قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہوگی۔ تو میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے کہ قیامت آئے گی، دنیا ختم ہوگی، ایسی ہی سوچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں ہے، کرسچن مذہب میں ہے، اور ان سے پہلے کے مذہب یعنی یہودی مذہب میں ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مذہب کے نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام اور یہ میسج دیا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور تم مرو گے، اور مرنے کے بعد میں تم سے تمہاری زندگیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ معلومات کریں گے، پھر انصاف کے ساتھ ترازو قائم کر کے اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بھی ہمیں بتلائی تھی۔ ہم خلاصے کے طور پر پہلے یہ سمجھیں کہ جو پوری احادیث کا ذخیرہ ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ان میں سے جو احادیث قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہیں ان کا خلاصہ کر کے ریسرچ اسکالروں نے، محدثین نے، محققین نے یہ لکھا ہے کہ وہ تمام احادیث 3 طرح کی ہے جو قیامت سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 1 وہ احادیث مبارکہ ہے جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو نالج فل علماء ہیں، جو صحیح علم رکھنے والے ہیں، جو صحیح جانکاری والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ
اپنا جو آئیڈیل ہے، جو اپنا پیشوا ہے، جو اپنا گرو ہے، ایک جاہل کو بنائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ لوگ ان جاہل پیشواؤں سے اپنے مسائل معلوم کریں گے، ان کو نالج نہیں ہوگی، جانکاری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر جانکاری کے وہ مسائل بتلائیں گے، فتوے دیں گے۔ آپ نے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنی قوم کو بھی گمراہ اور برباد کریں گے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بتلائی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب جہالت عام ہو جائے گی اور شراب خوب پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے۔ تو یہ وہ علامتیں اور وہ نشانیاں ہیں جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس امت میں جنم لے گی اور پیدا ہوگی۔ دوسری وہ احادیث مبارکہ ہے جن میں آپ علیہ السلام نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا، بعض چینجز کا تذکرہ فرمایا تھا۔ جیسے آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت کے قریب سرزمین عرب میں نہریں جاری ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے الملحمۃ الکبریٰ، ایک جنگ عظیم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں بھی بتلائی جو اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ آپ اچھے طریقے سے اشاروں میں ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں تبدیلیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ احادیث مبارکہ ہے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ابھی میں جن کا اشارہ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال کا فتنہ آئے گا جو بڑا خطرناک ہوگا۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو بچنے کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ قیامت کے قریب ایک قوم ہے جو پہاڑوں کے پیچھے سے نکلے گی۔ کریں گے اس پر بھی کبھی تفصیل سے بات۔ تو خلاصے کے طور پر ہم یہ سمجھے کہ پوری احادیث کے ذخیرے میں یہ تین طرح کی روایتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو بتلائی ہیں بزرگوں۔ لیکن کچھ علامتیں جو پہلی والی قسم سے تعلق رکھتی ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں، وقت بھی نہیں ہے پھر اپنی بات مکمل کروں گا۔ بخاری شریف میں 3597 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل کے اوپر چڑھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ حل ترون ما ارا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کو ان فیوچر دکھلائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ میں تم لوگوں کے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میں تم لوگوں کے گھروں میں فتنوں کو اس طریقے سے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے بارش کے موقع پر زمین پر گرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کتنے عجیب عجیب فتنے جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے امت کے اندر جنم لے رہے ہیں۔ اب بتلاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت سے ہم مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت جیسے جیسے قریب ہوگی ویسے ویسے بارش کے قطروں کی طرح اس امت میں فتنے جنم لیتے چلے جائیں گے۔ فتنوں میں سے ایک فتنے کی میں آپ کو نشاندہی کروں جو ہم سب کے درمیان میں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس میں آ کر کے وہ خود آپ کے بچے کے بارے میں، خود آپ کے باپ کے بارے میں، خود آپ کے سگے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جس کا عقلاً تصور کرنا پاسبل نہیں ہے۔
آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر وہی انسان جا کر کے آپ کے ان لوگوں سے آپ کے بارے میں بات کہتا ہے جن کے بارے میں آپ سے کہی تھی۔ آپ تصور کیجئے کہ اس انسان نے آپ باپ بیٹوں میں، اس انسان نے پارٹنر میں، اس انسان نے شوہر بیوی میں دوریاں پیدا کروا دی۔ کیا یہ اس زمانے کا سب سے خطرناک فتنہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے اسی طرف غالباً، یہ نہیں کہ کسی خاص فتنے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ نے تو اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے جیسے وقت بڑھے گا، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، ویسے ویسے اس امت کے اندر فتنے جنم لیتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا اس روایت سے یہ بتلایا کہ فتنوں کا اس امت میں آ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، لا تقوم الساعہ حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانا، کہ ایک انسان کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ انسان گزرتے وقت میں اس قبر کی طرف مخاطب ہو کر کے کہے گا یا لیتنی مکانا، کہ کاش تیری جگہ میں اس قبر میں ہوتا اور تو اس زمین کے اوپر زندہ ہوتا۔ کتنی بڑی بات! یعنی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دینا پسند کرے گا۔ اس زمانے میں خودکشی کا جو ریشو ہے کتنا بڑھا ہوا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی۔ ایک بہت بڑا آدمی جس کے پاس لگژری گاڑیاں بھی ہیں، اس کے پاس پراپرٹی بھی ہے، اس کے پاس منتھلی آمدنی کے بہت ذرائع ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پنکھے پر پھانسی کا پھندا لٹکا کر کے جان دے دیتا ہے۔ یہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی مرنے کی تمنا کرے گا اور مرے ہوئے آدمی کے بارے میں کہے گا کہ کاش تو میری جگہ دنیا میں ہوتا اور میں تیری جگہ قبر میں ہوتا۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتلائی۔ بخاری شریف میں 1218 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا ینزل فیہا الجہل، کہ جہالت عام ہو جائے گی، یرفع فیہا العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویکثر فیہا الحرج، اور حرج عام ہو جائے گا، بہت زیادہ ہوگا۔ کسی صحابی نے پوچھا وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حرج کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا القتل، کہ قتل عام ہو جائے گا۔ آپ بتلائیے کہ قتل کا ریشو کتنا اس امت میں بڑھ گیا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ ابھی 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے، انیس صاحب سیلم پور کے ویاپاری اپنی دکان پر کھڑے، کچھ لوگ کسٹمر بن کر کے ان کی دکان پر آئے، اننون لوگ۔ آج کل تو ماشاءاللہ ماسک بڑا اچھا ہے، پہچاننے میں نہیں آتا آدمی کون ہے کون نہیں، الگ سے ڈھاٹا باندھنے کی ضرورت نہیں۔ آئے کسٹمر بن کے اور انہوں نے وہاں آ کر کے گولیاں چلائی اور انیس صاحب کو انہوں نے شہید کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یعنی لوگ قتل کو اس طریقے سے انجام دیں گے جیسے پانی کا گلاس پی لیتے ہیں پیاس کی حالت میں، گولی کسی کے بھی مار دی، کوئی عام بات نہیں ہوگی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلایا۔ قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی۔ آپ سب بچوں والے، اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ بتلائیے کیا یہ عام نہیں ہے ہمارے سماج کے اندر؟ کتنے لڑکے نوجوان ہم دیکھتے ہیں یہاں پیڑھی پر بیٹھے رہتے ہیں، گٹکا کھاتے رہتے ہیں، موبائل میں گیم یا فلم میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی ماں جس نے ان کو چھاتی سے دودھ پلایا تھا وہاں کھڑی ہو کر کے آواز دیتی رہتی ہے بیٹے دسترخوان بچھا ہے، کھانا کھا لو۔ دوستوں کے چکر میں آ کر کے ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے نوجوان بیٹے ہیں یہاں جن کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ ہے، اس کی قدر کرے بزرگوں۔ قیامت کی نشانیوں میں ہم جانے کی کوشش نہ کریں اور اس کا مصداق نہ بنے۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات فرمائی تھی کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض، تو یہ دیکھ لو کہ تمہارے ماں باپ
تم سے راضی ہے یا ناراض۔ اگر تمہارے باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا رب تم سے راضی ہو سکتا ہے، اور اگر تمہارے والد، تمہارے فادر اور باپ تم سے راضی نہیں ہے، کتنی ہی نمازیں پڑھ لینا، کتنے ہی روزے رکھ لینا، کتنے ہی سجدے کر لینا، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتے۔ بڑی شاندار روایت ہے اور صاف ستھرے الفاظ ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی، اذا ولدت الامۃ ربتها فذلک من اشراطها۔ اس روایت کا پس منظر کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ ابن ماجہ میں 1340 نمبر کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ایک اننون آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آنے والا آدمی کون ہے، ایک عام انسان کی شکل میں آئے، لیکن جانے کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جبریل تھے، جو ایک عام انسان کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس میں گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اے محمد، بہت سارے سوالات ہیں، میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال اور کوسچن یہ بھی تھا کہ یہ بتلائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جبریل ہے، اور پتہ تھا آپ کو کہ قیامت کے آنے کا علم جبریل کو بھی نہیں ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے، نبیوں کو بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا اور فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس طریقے سے قیامت کے آنے کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے، مجھے بھی جانکاری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب میں آپ کو قیامت کی علامتیں اور نشانیاں بتلا دیتا ہوں۔ آپ نے جو قیامت کی علامتیں اور نشانیاں اس وقت میں بتلائی تھی، ان میں ایک نشانی کا تذکرہ یہ بھی تھا کہ اذا ولدت الامۃ ربتها فذلک من اشراطها، کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گی تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آپ نے اسی روایت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اذا تطاول رعاء الغنم فی البنیان، کہ جب تم یہ دیکھو کہ بکریاں چرانے والے یعنی غریب غربا لوگ، فقیر فقراء لوگ اعلیٰ درجے کی بلڈنگیں بنا کر کے زندگی گزاریں گے۔ اس روایت کی روشنی میں اور بھی روایتیں اگر ہم شامل کریں تو ایک روایت اس طریقے کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ گھروں کے اندر کمپٹیشن کریں گے اور اپنے گھروں کو نقشے اس طریقے کے دیں گے جیسے عام آدمی کپڑوں کے اندر نقشے ڈلواتا ہے۔ کپڑوں کی جو لوگ ڈیزائننگ کرواتے ہیں اس طریقے کی ڈیزائننگ لوگ اپنے گھروں میں کروائیں گے۔ آپ بتلائیے کیا گھروں کا کمپٹیشن اس زمانے میں بڑھا ہوا نہیں ہے؟ اگر ہمارے پڑوسی نے 3 لینٹر ڈالے ہیں تو چاہے ہم بینک سے لون لیں، اسے نیچا دکھانے کے لیے 4تھا لینٹر اس سے پہلے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف لینٹر تک نہیں رکتے، اس کے سائے کو روک کر جو شرعی نظام ہے اس پر ٹھپا بنتے ہیں۔ میں نے ایک دن روایت آپ کے سامنے ذکر کی تھی کسی بیان میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں یہ فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار کے اوپر لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے، جیسے پہلے زمانے میں چھپر وغیرہ چلتے تھے۔ آپ تصور کیجئے کہ اس زمانے میں پڑوسی کے اس درجے کام آنا تو بہت ہی دور کی بات، اس زمانے کے اندر تو کمپٹیشن میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر ہمارا پڑوسی ترقی کرتا ہوا ہو تو بزرگوں ہم پولیس کو فون کر کے اس کی ترقی کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اچھا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب چوراہوں پر آفس وغیرہ پر بیٹھتے ہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یار زمانہ کتنا خراب آ گیا، کیا ہوگا اس قوم کا۔ وہ آدمی بھی کہتا ہے جو خود ان گڑبڑیوں میں شریک ہے، یعنی خود کرتا بھی ہے، اور جب اس سے بات کرو تو وہ کہتا کیا ہے، بھائی یار پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو، اور اگر اس سے کہے بھائی تو نے بھی تو یہی کر رکھا اپنے پڑوسی کے ساتھ، پھر ماننے کا نہیں۔
تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے اسباب پر غور کریں گے کہ آخر ان باتوں کا ریزن کیا ہے، تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلائی تھی۔ غالباً میں نے 6-7 قیامت کی علامتیں اور نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ہم کوشش کریں بزرگوں کہ ان علامتوں اور ان نشانیوں میں سے جو نشانیاں ایسی ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہمارے اندر آ چکی ہے، ہم ان کا مصداق نہ بنیں، ہم اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنی ذات سے ہم اصلاح کو شروع کر دیں۔ ہم تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا، کیوں آگے نہیں بڑھتی۔ علماء کو ہم بلیم کرتے ہیں کہ علماء کو کیا ہو گیا، یہ کچھ کام نہیں کرتے، پبلک کی آپ اصلاح نہیں کرتے۔ ایک صاحب اس دن یہاں ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ان مولویوں نے توجہ نہیں دی، ورنہ اگر یہ مولوی توجہ دیتے تو پبلک سدھر جاتی۔ ہمارے ایک سینئر، میرے استاد تو وہ نہیں ہیں لیکن بہت بڑے آدمی ہیں، ایک بڑی یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اتنی اچھی بات کہی، آپ سے بھی شیئر کر کے بات مکمل کروں۔ وہ کہنے لگے ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ان مولویوں کی ہی کمی ہے، اور کمی اتنی ہے کہ سلمان خان نے جو شادی نہیں کی اس کے ذمہ دار بھی یہ مولوی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس لیے ہے کہ ان مولویوں کو اس کے باپ کے پاس جانا چاہیے تھا کہ صاحب نکاح کے یہ فضائل ہیں، اس کو سمجھانا چاہیے تھا، اس کو سمجھاتے، اس کی سمجھ میں آتا، تب جا کر کے وہ شادی کرتا۔ تو وہ صاحب بالکل خاموش ہو گئے کہ جی بالکل سب سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے اگلی بات یہ کہی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سماج کی، معاشرے کی اصلاح کی باتیں کریں، جیسے یہی بات کہ مسلمانوں کے بچوں کو ایجوکیشن میں آگے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بڑی اچھی لگتی ہے کہتے ہوئے، ٹیبل پر جب بات کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے بچے ایجوکیشن میں آگے آنے چاہیے، آپ خود نیت کرو کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن دلواؤں گا۔ جب میں اپنے گھر سے اس اصلاح کو شروع کروں گا تو خود بخود قوم میں اصلاح آ جائے گی۔ لیکن پرابلم کیا ہے، ہم قوم کی باتیں کرتے ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہم خود اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر پاتے، اور گھر تو بہت دور کی بات، اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ نماز کی باتیں کریں کہ میاں قوم کو کیا ہو گیا، نماز میں نہیں آتی، اور اگر اس سے کہیں ہم کہ فجر میں آئے تھے آپ، خاموش۔ ارے بھائی جب تم خود نہیں آتے تو تمہاری بات میں دم کہاں سے ہوگا کہ میاں سود کھانے لگے مسلمان اس لیے مسلمان پریشان ہیں۔ ارے بھائی تو نے بھی تو بینک سے ایجوکیشن لون لے رکھا ہے، تو نے بھی تو جو پلاٹ لیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ لون پاس کرا رکھا ہے۔ تم خود اپنی اصلاح کرو، انشاءاللہ قوم کے اندر اصلاح کے معاملے آ جائیں گے۔ شاید یہ بات میں نے دیسی انداز میں کہہ دی، میں خود اپنی اصلاح کی آج سے فکر کروں، آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں، انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم خود بھی سدھر جائیں گے اور قوم بھی سدھر جائے گی۔ جو باقی علامتیں اور نشانیاں ہیں آئندہ انشاءاللہ ان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔